کرام، یہ تھے عمار یزدانی اور اس کے بعد تیسرے شریک مقابلہ ہے امان الرحمان آپ کے سامنے. حضرات یہ صوبائی سطح کا مقابلے کا آخری دور چل رہا ہے اور تقریری مقابلہ ہے اسکول کالج روڈ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، عزیز ساتھیوں، آج کی اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے آسمانی حور کے درخشاں ستارے. وہ دانائے صبح ختم رسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سیدھا. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. سامعین بس جس طرح سرور کونین رحمت عالم فخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام کمالات صفات خچام ہے اور انسانیت کی معراج ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سیرت و کردار کے اعتبار سے اتنے عرفہ و اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر آج تک ان سے بہتر کسی انسان پر آفتاب طلوع نہیں ہوا. یہ وہ نفوذ قدسیت ہے جنہوں نے عشق رسول کی آگ میں فنا ہو کر حیات جاودانی حاصل کی تھی. تہذیب و تمدن کی زلفوں کو انہوں نے ایسا سنوارا کہ جہالت کے اندھیروں اور کفر و شرک کی ظلمتوں میں انہوں نے ہدایت کی شمعیں روشن کی. اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے انہوں نے جان، مال، اولاد، جس شے کی ضرورت پڑی انہوں نے حاصل کر دی. ان کے صدق و خلوص، دیانت و امانت، خیر و ایثار و زہد و اتباع کی قسم کھائی جا سکتی ہے کہ ان کے نفس و گرم سے آج تک کے فیض و سعادت کی چراغ روشن ہے. اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے انہوں نے ماں باپ کو چھوڑا، اہل و عیال سے جدائی اختیار کی، اپنے قبیلے اور وطن عزیز کو خیر آباد کہا، گھر-بار لٹایا، فاقے سہے، ہر طرح کی جسمانی اذیتیں برداشت کی. اللہ تعالیٰ کے اس بات پر پوشیدہ بندوں کا جذبہ احساس بارگاہ خدا مندی میں اتنا پسند آیا کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کی تعریف و تحسین کی گئی اور کھلے لفظوں میں ان کو جنت کی بشارت دی گئی. مثلاً سورہ انفال آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. سامعین و حضرات، اب تاریخ کی وہ روشن زندگیوں کے بارے میں ہم جانیں گے جن کی پاکیزہ زندگی رہی، دنیا کے لیے نمون و حیات ہے. حضرت خباب بن عارف کی وارفتگی کا عالم ان کی کچھ زبانی سنیے. ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت خلیفہ ثانی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب سے پوچھا کہ جب آپ ایمان لائے تو مشرکوں نے آپ پر کیسے ظلم کے باہر ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ میری پشت پر نظر ڈالے. حضرت عمر نے ان کی پشت پر نظر ڈالی اور وہ حیران ہو گئے اور وہ حیران و شداد ہو کر کہنے لگے کہ عمر نے آج تک ایسی زخم سے چور پیٹ کسی کی نہیں دیکھی. حضرات، اب تھوڑا اس عاشق اسرار کا واقعہ بھی سن لیجیے جس کی بابت علامہ اقبال نے کہا تھا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. سامعین و حضرات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ تمنا جتائی کہ وہ کفار مکہ کے سامنے اعلان تبلیغی دعوت دینا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا. پھر بھی کافی اصرار کے بعد آپ نے انہیں اجازت دے دی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مجلس میں کھڑے ہوئے اور توحید کا نغمہ کہنے لگے. یہ توحید کا نغمہ اسلام کی پہلی اعلانیہ دعوت تھی. یہ نغمہ سن کر کفار مکہ تیش میں آ گئے اور تیش میں آ کر آپ پر حملہ کر ہو گئے، یہاں تک کہ آپ غمگین مغان ہو کر بے ہوش ہو گئے. تو کفار مکہ کو یہ محسوس ہوا کہ آپ انتقال کر چکے ہیں، تو آپ کو وہ وہیں چھوڑ کر چلے گئے. جب آپ کے اہل خانہ کو اس بات کی خبر موصول ہوئی تو وہ لوگ گئے اور آپ کو اٹھا لائے. تمام کنبہ آپ کے ارد گرد موجود تھا اور سب کو اسی بات کی فکر تھی کہ کب حضرت ابوبکر کو ہوش آئے. لیکن یہ عاشق رسول پورا دن بے ہوشی کی حالت میں رہے. جب ان کو ہوش آیا، آپ کھلی، ان کی زبان کا پہلا جملہ کیا تھا؟ ان کی زبان کا پہلا جملہ تھا کہ سرکار دو عالم کا کیا حال ہے، کہ سرکار دو عالم کا کیا حال ہے. یہ جملہ سن کر تمام کنبہ ناراض ہو کر وہاں سے چلا گیا اور کہنے لگا کہ ہمیں تو اس کی فکر ہے اور اس کو کسی اور کی ہی فکر تعمیر کی ہے. حضرات، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق سے متاثر ہو کر دین اسلام کو چھوڑ دیا. جب مشرکین کو اس بات کی خبر موصول ہوئی تو بھی دنیا نے
راضی نہیں ہوئی. ان کی ہر خوشی، ہر غم، ہر لمحہ اللہ کے